شاہ صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں، میری بیٹی کو وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اور ویسے بھی اس کا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھے مار دیں، میرا قتل کر دیں، مگر میری بیٹی کو بخش دیں۔ میں پاؤں پکڑتا ہوں آپ کے۔ کاظم تم بول گئے کیا؟ تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے میری بہو کا، اب تمہیں میری بہو کے بدلے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کرنا ہوگا۔ مگر شاہ صاحب میں آپ کا بھائی ہوں، بھائی ہو تو کیا ہوا، انصاف سب کے لیے برابر ہوتا ہے یہاں۔ مگر روحان مگر کچھ نہیں، کسی کو کوئی اعتراض میرے فیصلے پر؟ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی، کوئی بھی کچھ بول کر اپنی جان نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ لاؤ ماہی کو اس کا نکاح بھی کہ ابھی روحان سے ہوگا، مگر پتر ماہی روحان سے بہت چھوٹی ہے۔ بی جان آپ اس معاملے میں مت بولیں۔ کیوں نہ بولوں؟ میرا ایک بیٹا دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو میں کیسے چپ رہوں؟ زیادتی کون سی زیادتی بی جان؟ حنان نے جو کیا وہ آپ بھول گئی کیا؟ تایا جان جب سچ آپ کے سامنے آئے گا تب آپ کیا کریں گے؟ تم چپ کر جاؤ، یہ بڑوں کا مسئلہ ہے۔ مگر بابا جان ماہی میری بہن ہے۔ چپ منت جاؤ، ماہی کو لے کر آؤ، اور ازلان تم مولوی کو بلاؤ۔ جی تایا جان۔ کچھ ہی دیر میں مولوی، ماہی اور روحان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ماہی بنت کاظم آپ کا نکاح روحان والد دلاور حسین 5 لاکھ حق مہر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ یہ لفظ تھے یا پھانسی کا پھندا، یہ تو صرف ماہی ہی جانتی تھی۔ جیسے پہلے دن سے بائی کا نام دیا تھا، کیا پتہ تھا قسمت اسے ہی اس کا شوہر بنا کر اس کے سامنے کھڑا کر دے گی۔ وہ اپنے سن دماغ کے ساتھ یہ سب سن رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بولو ماہی بیٹا۔ دادی جان کا شفقت بھرا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے سوچوں کہ دنیا نے حقیقت کی دنیا میں دھکا دیا۔ قبول ہے۔ یہ وہ جانتی تھی، اس کا خدا کہ کس دل سے اس نے کلمات 3 بار ہمارے تھے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، وہی جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات قسمت وہاں لا کر کھڑا کرتی ہے جہاں اگلا مقام دوزخ اور پچھلا خون کی ندی کی مانند ہوتا ہے، اور آج ایسا ہی ہوا کچھ ماہی کے ساتھ۔ ایک پری ایک ظلم دیو کی قید میں آ گئی۔ اب وقت جانے وہ دیو موم ہو گیا مونسٹر کا روپ دھارے کا۔ ریان پلیز، منت تمہیں ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہے نا جب میرا دماغ جگہ سے الٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بولو۔ اس کی دہاڑ سے پورا شاہ پیلس لرز گیا تھا۔ مگر یہاں پر واقع سے تھی؟ میں نہیں گئی تھی، مجھے تائی جان زبردستی۔ ایک بات جان لو، تمہیں اپنی آخری سانس تک ریان شام کی قید میں رہنا ہے۔ اب سے کوئی زبردستی بھی کرے تو بھی میری اجازت کے بغیر ایک قدم اس گھر کی دہلیز سے باہر نکالا تو یاد رکھنا پیر کاٹ کر دروازے پر لٹکا دوں گا۔ اور دوسری بار سوکھیے گردن سے دوپٹہ ہٹا کر گھومنے کا چلو۔ آج اس کی سزا تمہاری قسمت میں خود ہی لکھ دیتا ہوں۔ وہ اس کی گردن پہ انگلیاں چلاتا، اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے قدم سے باخبر کر رہا تھا، اسے بازو میں بل کر دیواروں کے ساتھ پن اپ کر کے اس کی گردن میں منہ چھپاتا۔ اپنی گردن اس کے ظالم کی منہ چکے چبھن سے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کو لبوں سے نہیں چھو رہا تھا، بس اسے اپنی سانسوں کی تپش سے جلا رہا تھا۔ ریان پلیز نہیں کریں، میں نہیں جاؤں گی آپ سے کہیں بھی۔ سوری۔ اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے گلابی چہرے کا طواف کیا تو نظر ٹھہر سی گئی۔ گلابی پھول، آنسوں سے تر گال، موٹی موٹی چوچ، گرین مانسٹر جیسی بالکل چھوٹی سی ناک جس میں ہمیشہ نتلی سجی رہتی تھی، اور گلابی پھڑپڑاتے ہوئے ہونٹ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی بے ایمان ہو سکتا تھا۔ اس لیے ریان اسے بچا کے رکھتا تھا، لوگوں کی نظروں سے۔ ہمت تو کسی کی نہیں تھی اس کی چیز تک کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی، مگر وہ خود ہی کسی کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے منت کہ کیا مجھے 2 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک لوگوں کو مارنا اور دوسرا، وہ اس کے ہونٹوں کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اسے مزید پریشان کر رہا تھا، دوسروں تمہارے بھیگے ہونٹ۔ اپنا پہلا کام تو میں بہت دل سے کرتا ہوں، لیکن تمہارے لبوں کی جان پر ابھی میرا حق نہیں ہے، اور تم جانتی ہو میں بغیر موقع اور حق کے کچھ بھی نہیں کرتا۔ لیکن آپ مجھے تنگ تو کرتے ہیں، میں جب تک تمہیں تنگ نہ کروں میری باڈی میں انرجی نہیں آتی، اس لیے کام تو میں چھوڑ سکتا ہوں کبھی کبھی۔ مگر منت اگر چھوڑو، بس ایک بات کا دھیان رکھنا، تم صرف میری ہو اور مر کے بھی میری ہی رہو گی، اس لیے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانوں کی بھی ذمہ دار ہو تم۔ جو آنکھ اٹھی اسے نکالنا میرا اولین فریضہ ہوگا، تو اس لیے کہتا ہوں چپ کر رہو۔ اور تم تیار ہے نا کل میرے ساتھ اسلام آباد چل رہی ہو؟ چاچو سے بات کر لی ہے، میں تمہارا ایڈمیشن وہیں ہوگا۔ مگر میں آپ کے ساتھ کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ ساری زندگی میرے ساتھ ہی تو رہنا ہے، تو جانے میں بھی کیوں نہیں؟ مگر اگر چھوڑو سب اور سو جاؤ، ورنہ میرا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ رات کے اس پہر میں ابو باہو میں ہو تو خما سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ صرف سر ہی ہلا سکی کیونکہ وہ اس کی کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ شاید وہ واقعی ایک منت تھی جسے ریان نے مانگ لیا تھا۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس اس کی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ روحان شاہ اس کا ہمسفر ہوگا، بلکہ اس نے تو ابھی کچھ ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ سب تو اچانک ہوا تھا اس کی زندگی میں۔ ابھی تو اس کا ایڈمیشن ہوا تھا 2nd ایئر میں، ابھی تو اس نے پڑھنا تھا، مگر اس کی معصوم کو بلی چڑھا دیا گیا۔ وہ نے سب سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور جلدی سے بیڈ پر
اتری اور بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ روحان آپ نے کیوں کیا ایسا؟ ماما نے کہا کہ آپ مجھے یہیں رکھیں گے، مجھے آپ سے پوچھ کر کرنا ہوگا، سب آپ کی مرضی سے، آپ مجھے پڑھنے بھی نہیں دیں گے، بولیں پلیز۔ وہ روتی ہوئی اس کی سینے سے لگ چکی تھی، حیران تو روحان تھا، اس نے سوچا تھا وہ آئے گی، چلائے گی، اس پر غصہ کرے گی، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو رو رہی تھی اور وہ بنا بت بنا سے محسوس کر رہا تھا۔ اچانک دماغ میں کچھ خیال آیا تو اسے دھکا دے کر بیڈ پر پھینکا۔ تمہاری وجہ سے ہوا سب، کس نے کہا تھا شادی کرو میرے سے، یہ جانتے ہوئے کہ تمہارا بھائی قاتل ہے میری بیوی کا؟ میں نے خود نہیں کی شادی، آپ سے دادا جان نے کروائی ہے، تمہیں میرا کیا قصور ہے؟ تم تو وہی ہونا، بیوی میری کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ وہ اسے مزید دھکا دے کر اس پر جھکا، وہ مکمل طور پر اس کے نیچے دب چکی تھی۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو حنان نے کیا تھا میری بیوی کے ساتھ، یاد تو ہوگا نہ سب؟ لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ روحان، یہ قصور ہے کہ تم اس کی بہن اور ایک لڑکی ہو۔ نفرت ہے مجھے عورت ذات سے، بے پناہ نفرت۔ وہ اس پر جھکا، اس کی سانسیں سینے میں اٹکائے ہوئے تھا اور اوپر سے زہر اگل کر مزید اس کی زندگی جیرن کر رہا تھا۔ اس کی گردن میں منہ چھپا کر زور سے اس کی شفاف گردن کو اپنے دانتوں سے کاٹا۔ زوردار چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ چیخو نہیں، کوئی نہیں آئے گا بچانے، پلیز چھوڑ دیں مجھے، پلیز نہیں کریں ایسا، پلیز روحان۔ آپ جب میری قید ہی میں آ ہی گئی ہو تو کس نے تمہیں چھوڑنا ہے؟ پلیز روحان، پل پل اذیت دوں گا، زندگی کی اتنی مشکل بنا دوں گا، تم موت مانگو گے لیکن میں تمہیں موت مرنے نہیں دوں گا۔ پلیز نہیں کریں روحان، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی، کبھی بھی کوئی شرارت نہیں کروں گی۔ ماما نے بتایا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، میں کبھی آپ کو غصہ نہیں دلاؤں گی۔ وہ اس کی معصوم سی باتوں پر بہت مشکل سے اپنا غصہ دھکیلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا، کیز اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ باہر نکلا تو اس کی نظر ماریا پر پڑی جو شاید باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا نیچے چلا گیا۔ اسے اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، اپنی ماں سے، دادی سے اور شاید سب سے۔ یہ تھا شاہ والا ولا جو اپنی کشش سے پورے انسان کو متاثر کرتا۔ زاہد شاہ اور سریہ بیگم کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے دلاور جن کی شادی ہادیہ سے ہوئی تھی، ان کی 2 اولادیں تھیں اور وہ روحان شاہ اور ریام شاہ تھے۔ پھر کاظم، ان کی شادی ہادیہ کی بہن ثانیہ سے ہوئی تھی، ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا حنان شاہ بہت ہی خوبصورت نوجوان، عباس اپنی کی بے یقینی کی وجہ سے اپنوں سے دور۔ پھر منت اور ماہا دونوں جڑواں تھیں۔ حامد شاہ، ان کی بھی شادی ان کی کزن تانیہ سے ہوئی، ان کے 3 بچے تھے، اذان شاہ اور ارمان شاہ، ایک بیٹی حیا اور سب سے چھوٹی تھی امارہ۔ ان کے 2 بیٹیاں تھیں، ماریہ اور ہانیہ۔ ان کی شوہروں کو طلاق دے کر اس ملک سے جا چکے تھے اور وہ باؤ کے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ بہت ہی رحم دل خاتون تھیں۔